السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن نبی مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح و تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے متعلق 19 روایات کل تک کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور آج 20 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کو ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بدری صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ یہ صحابی رسول بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، غزوہ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے، کثرت کے ساتھ احادیث ان سے مروی ہیں، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کوفہ میں سکونت پذیر ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے۔ کوفہ میں صفین کے موقع سے، جنگ صفین کے موقع سے علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ میں اپنا خلیفہ متعین کیا تھا۔ یہ مدینہ نبویہ میں پیدا ہوئے اور 679 میں عیسوی میں ان کی وفات مدینہ ہی میں ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی، اور ایک قول کے مطابق علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی، اور صحیح بات یہ ہے کہ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوئی ہے۔ تو ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ، جو کہ بدری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سابقہ نبوتوں اور سابقہ انبیاء کے کلام میں سے جو بات آج کے لوگوں تک پہنچی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم کو حیا نہ ہو، جب تم کو حیا اور شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے بطور نصیحت اور اپنے تجربات کی بنیاد پر ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول کے طور پر ذکر فرمایا کہ یہ بات اتنی عظیم ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اس کا چرچا تھا، سابقہ انبیاء کرام کے یہاں بھی یہ بات بتائی جاتی تھی، اور آج امت محمدیہ کے افراد اور صحابہ کرام تک بھی یہ بات نقل کی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ یعنی انسان کی ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے، انسان کی زندگی کا ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان ہر چیز سے عاری ہو جاتا ہے، ہر چیز کو انجام دینے لگتا ہے۔ وہ ضابطہ ہے حیا کا۔ انسان کے اندر حیا موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ شرم و حیا کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے کاموں کو چھوڑتا ہے، اور شرم و حیا اگر اس کی زائل ہو گئی تو ایسی صورت میں اتنا بے شرم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام وہ انجام دیتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو اس بات کی خبر دی ہے کہ جو باتیں سابقہ امتوں میں سے نقل ہو کر کے ہماری امت میں بھی آئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی۔ نبوت اولا سے مراد کیا ہے؟ یعنی سابقہ نبوتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے انبیاء کرام اور ان کی نبوتیں، ان کی امتیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے بارے میں باخبر کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ کلمہ یا وہ نصیحت جو سابقہ امتوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور آج کی امت کے اندر بھی باقی رکھی گئی ہے، میری امت کو بھی وہ پیغام دیا گیا ہے، وہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے،
وہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہو تم کرو۔ یہ حیا کیا چیز ہے؟ یہ حیا اصل میں انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والا ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے اور ایک صفت ہے، ایسی صفت جو انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، سیاہ کاریوں سے روک دیتی ہے، گناہ کے کاموں سے روک دیتی ہے، اور ایسی اخلاقی صفت اور جوہر جس کے فضائل سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ملتے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان حقدار کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اور اسی حیا کے ذریعے، اسی صفت کے ذریعے وہ شریفانہ صفات کو اپنا کر کے ایک شریف النفس انسان بنتا ہے۔ یہ حیا کی اختصار کے ساتھ تعریف ہے۔ حیا جو ہے دو چیزوں کے معنی پر مشتمل ہے۔ ایک معنی یہ ہے، یہاں پر جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ اگر تم با حیا نہیں ہو، حیا والے اور حیا کی صفت سے متصف نہیں ہو، تو ایسی صورت میں تم جو چاہو کرو، ایک معنی یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ ایسی صورت میں تم جو چاہو گے کرو گے، تم کو کسی چیز کی عار و شرم اور حیا نہیں ہوگی۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم کسی فعل کے اندر حیا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں تم وہ کام کر جاتے ہو اور تم کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یعنی انسان یا تو حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، یا اس حیا کے فقدان کے نتیجے میں جو کام کرتا ہے اس کام میں وہ بے حیائی کے نتیجے میں کسی بات کی پرواہ کرتا ہی نہیں اور ہر چیز کو انجام دیتا چلا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ انسان اگر حیا رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی ایسی چیز کو نہ چھوڑے جو باحیا انسان کی صفت ہونی چاہیے۔ یعنی اس سلسلے میں یہ کہا جائے کہ حیا جو ہے یہ دو چیزوں کی طرف لوٹتی ہے، ایک فاعل کی طرف اور ایک فعل کی طرف۔ فاعل کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاعل کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا، اور فعل کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی ایسا کام کیا جو حیا کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، گناہوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام کر جائے گا اور اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو کچھ ہے تم کرتے رہو اگر حیا تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے آثار کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس امت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں جو سابقہ امتوں کے اندر موجود تھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے اور لوگوں کے کلام کو نقل کرنے کے ذریعے تین چیزوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کو ہم تین مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہماری شریعت میں سابقہ شریعتوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یا تو قرآن کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتی ہیں اور شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی شریعت سابقہ امتوں کی کسی عادت یا صفت یا کسی حکم کو باقی رکھ کر کے اس کو صحیح قرار دیتی ہے، تو ہماری شریعت میں وہ چیز مقبول ہے، اس کو انجام دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت اگر سابقہ امتوں میں سے کسی عمل کو یا کسی صفت کو باطل قرار دے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اس چیز کو انجام دینا حرام ہوگا اور باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری شریعت میں نہ اس عمل کی تائید وارد ہوئی ہے، نہ اس پر کوئی تنقید ہے اور نہ ہی اس کو رد کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں عدل کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں ہم خاموشی اختیار کریں، نہ اس کو صحیح سمجھیں نہ غلط سمجھیں، لیکن اس کو انجام نہ دیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا خلاصہ ہے۔ یہاں حیا جو ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے، مزید دوسرے ناحیے سے اگر اس کی تقسیم کی جائے، ایک تقسیم فعل اور فاعل کے لحاظ سے، اور یہاں پر تقسیم جو ہے وہ ایک دوسرے ناحیے سے دو چیزوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ حیا وہ جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، اور حیا کی دوسری قسم وہ جس کا تعلق مخلوقات سے ہو۔ اللہ رب العالمین سے اگر اس کا تعلق ہے تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے ہم رک جائیں، جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو انجام دیں،
اور مخلوقات میں حیا کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خلاف مروت ہے ان چیزوں سے انسان بچے. مثال کے طور پر مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہے، اگلی صف میں ہے اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگلی صف میں بیٹھ کر کے وہ قبلہ رخ ہو کر کے پیٹھ کرے اور لوگوں کی طرف پیر پھیلائے. شریعت نے اس سلسلے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے، نہ اس کو جائز کہا گیا نہ اس کو حرام کہا گیا، لیکن یہ چیز ہمارے عام معاشرے میں خلاف مروت سمجھی جاتی ہے، خلاف ادب سمجھی جاتی ہے. لہٰذا ایسی چیزوں میں ہم کو حیا کا تقاضا ہمارے لیے یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے ہم پرہیز کریں اور بچیں. تو یہ روایت ہے، اس میں حیا کی تعلیم دی گئی. اللہ رب العالمین ہم کو شرم و حیا کو اختیار کرنے اور اس صفت کو اختیار کر کے اس کے فوائد میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے 21 نمبر کی حدیث 40 نوویہ کی ہے. عن نبی عمر وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنها احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ الثقفی الطائفی مشہور صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں. یہ حنین کی جنگ میں شریک رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے، اور ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں طائف کے اندر صدقات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو طائف کا والی بنایا گیا تھا، گورنر بنایا گیا تھا. 5 احادیث ان سے مروی ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں. یہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں روایت میں کہا گیا نا ابی عمر، ابو عمر سے روایت ہے، اور قیلہ اور یہ بھی کہا گیا کہ ابی عمرہ، ان کی کنیت یا تو ابو عمر ہے یا ابو عمرہ ہے، یعنی دونوں طرح کی کنیت ہو سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے. اسی وجہ سے یہاں کہا گیا قیل ابی عمرہ، یا تو ابی عمر یا ابی عمرہ. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، مجھ کو اسلام کے سلسلے میں، اسلامی تعلیمات میں کوئی ایسا قول بتا دیجئے لا اسأل عنہ احدا غیرک، جس کے بارے میں، جس کے بعد میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہ کروں. یعنی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے، کوئی ایسا جامع اور مانع کلمہ بتا دیجئے، جامع اور مانع حدیث اور نصیحت کر دیجئے، جس کے بعد پھر مجھ کو سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، پھر اسی ایمان پر ثابت قدمی اختیار کر لو، استقامت اختیار کر لو، جم جاؤ. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کہا ہے قل لی فی الاسلامی، یعنی شریعت میں، دین اسلام کے مسائل میں کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، ایسا کلمہ مجھ کو بتا دیجئے جس کے بعد میں دوسرے کا محتاج نہ رہ جاؤں. یعنی قولا یعنی ایسا قول جو اتنا زیادہ جامع اور معنی اور تفصیلی ہو، اتنا گہرا ہو کہ اس کے بعد مجھ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کلمات سکھائے. فرمایا آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا. یہ ایمان لانا دل کے ذریعے سے ہوتا ہے. ثم استقم، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی اطاعت پر جم جاؤ. یہ عمل جو ہے یہ جوارح کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دل کے عمل کو اور اعضاء و جوارح کے عمل کو جمع کر دیا ہے. فرمایا کہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، یعنی دل کے عمل کی تکمیل کرو. ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، یعنی اعضاء و جوارح کے عمل کی تکمیل کرو. یعنی اس طریقے سے تم اگر اعضاء و جوارح اور دل کے اعمال کو جمع کرتے ہو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت، کہو کہ میں ایمان لایا. یہ جو ہے زبان اور قلب دونوں کے اقوال پر مشتمل ہے. قلب، مثال کے طور پر قلب کا عمل دیکھا جائے، قلب کا قول دیکھا جائے، تو ایسی صورت میں اس کا اقرار کرنا اور اعتراف کرنا
کہ میں ایمان لایا, دل سے اس کا اقرار اور اعتراف کرنا. اور اس کے بعد فرمایا آمنت باللہ, اسی میں آگے یہ مفہوم ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات میں میرے اوپر واجب کیا ہے, ان چیزوں کو بجا لاتا ہوں. یعنی ایمان اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان رکھا جائے, اس کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر اور اس کے اسماء و صفات پر. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کے ان تینوں تقاضوں کو, یا توحید کی تینوں قسموں کے تقاضوں کو تم مکمل کر دو, تب جا کر کے یہ ثابت ہوگا کہ تم نے کہا میں آمنت باللہ, میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ثم بعد الایمان, پھر ایمان لانے کے بعد استقم, تم اس پر جم جاؤ, یعنی صراط مستقیم کا طریقہ اختیار کر لو, اور اس کو اختیار کرنے کے بعد کہیں دائیں اور بائیں جانب نہ نکلو, بلکہ اس پر جمے رہو, موت تک اس پر عمل کرتے رہو, اور پوری استقامت اور پوری جرأت اور پوری قوت کے ساتھ اس کو اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لو. تو یہ کلمات جو ہیں یہاں پر یہ مکمل دین کو جمع کر دیتے ہیں. آمنت باللہ ثم استقم, اس میں پورا دین جمع ہو گیا. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان یہ اخلاص کا تقاضا کرتا ہے, اور اسی طریقے سے استقامت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم شریعت پر مکمل طریقے سے چلیں. اور دین اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے اعمال میں ان دونوں شرطوں کو مکمل کرے, یعنی اخلاص اور متابعت, اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا. یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اسلام کی تکمیل کی. ان دونوں کو اس جامع روایت کے اندر ذکر کر دیا گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو نصیحت کی ہے کہ کہو میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا, اور اس کے بعد اسی پر جم جاؤ, یعنی ان دونوں کلمات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اسلام اور مکمل ایمان کی تعبیر ہمارے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دی. اس سلسلے میں 40 نوویہ کی 22 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, اور یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہوگی. عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اي اجنبته, ومعنى احللت الحلال اي فعلته معتقدا حله. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. بہت مشہور صحابی رسول ہیں, مکثرین میں سے ہیں, اور حج و عمرے کی بہت سی روایتیں ان سے صحیح مسلم کے اندر مروی ہوئی ہیں. بہت تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل ذکر کرتے ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہجرت سے 16 سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے. اہل بیعت رضوان میں سے ہیں. ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق کئی مرتبہ استغفار کیا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا. یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں. 90 سال سے زیادہ کی ان کی عمر تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزوات میں شریک رہے. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے قصاص سے متعلق حدیث سننے کے لیے صرف ایک حدیث کے لیے انہوں نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا. ایک صحابی رسول سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا. اسی طریقے سے احادیث کی صحت کو جانچنے کے لیے مدینہ سے مکہ کا بھی کئی مرتبہ انہوں نے سفر کیا. یعنی اس سلسلے میں بہت محنت و جستجو سے کام لیتے تھے. ان کی 78 ہجری میں 94 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. مدینہ میں ان کی وفات ہوئی, اور ان کی بینائی ان کی وفات سے پہلے جا چکی تھی, دیکھ نہیں پاتے تھے. ابان بن عثمان رضی اللہ ابان بن عثمان جو کہ اس وقت مدینہ کے والی تھے, گورنر تھے,
انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی وصیت تھی کہ حجاج بن یوسف ان کا جنازہ نہ پڑھائے، لہذا ان کا جنازہ اس نے نہیں پڑھایا۔ ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں جس کی تعداد تقریباً 1540 تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں 26 حدیثیں، صحیح مسلم میں 126 حدیثیں ان کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ شام کی فتح میں شامل ہوئے اور دمشق کے محاصرے کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ شامل رہے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ تھا جس میں حدیث کا دروس یہ دیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں مدینہ کے یہ مفتی سمجھے جاتے تھے اور بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے یہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ یعنی بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے سارے صحابہ کرام مدینہ میں جو تھے وہ ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے، مدینہ میں یہ آخری صحابی رسول تھے۔ تو یہ مشہور صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہاں ایک آدمی نے سوال کیا، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں گزرا ہے کہ ہم اس کی تلاش و بسیار میں نہیں لگتے۔ ایک آدمی نے سوال کیا ہے، جو بات آ رہی ہے وہ بات قیمتی ہے۔ کوئی آدمی تھا، اس کے نام کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا ارائیت اذا صلیت مکتوبات، آپ کا کیا خیال ہے، یا آپ اس بات کا جواب دیجئے یا اس بات سے مجھ کو باخبر کیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے اذا صلیت المکتوبات، اگر میں تمام فرض نمازیں ادا کروں، وصمت رمضان اور رمضان کے روزے رکھوں، واجبی روزے، واحللت الحلال اور حلال چیز کو حلال کروں اور اس کو اپناؤں، وحرمت الحرام اور اسی طرح سے حرام چیزوں کو حرام چیزوں سے بچوں اور ان کو اپنے اوپر حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ، اور اگر ان چیزوں پر کچھ بھی زیادتی نہ کروں، یعنی صرف یہی اعمال انجام دوں، زیادتی نہ کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، تم جنت میں داخل ہوگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت الحرام کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس سے میں بچوں، اور احللت الحلال یعنی حلال کو اپنانا اور اس کو حلال کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کو انجام دوں۔ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں فرمایا معتقداً حلہ، حلال کو اس اعتقاد کے ساتھ حلال سمجھوں کہ وہ حلال ہے، لیکن حرام کے بارے میں انہوں نے ایسا کلمہ استعمال نہیں کیا ہے۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ان رجلا کہا، اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے، وہ جو بھی صحابی رسول ہیں ان کا مجہول ہونا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور جو تعلیمات دی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، اور حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا ارائیت بمعنی اخبرنی، آپ کا کیا خیال ہے، یعنی مجھ کو خبر دیجئے، صلیت المکتوبات، اگر میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے دن و رات میں جو 5 نمازیں ہمارے لیے فرض کی ہیں، اگر میں ان کو انجام دیتا ہوں تو آپ کیا خبر دیں گے، یا کیا اس سے کیا سمجھیں گے؟ یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نمازیں مومنوں پر متعینہ وقت میں فرض کی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، یعنی رمضان المبارک کے واجبی روزوں کا اہتمام کروں۔ یعنی رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لینا جن چیزوں سے اسلام نے روزے کی حالت میں رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جن تعلیمات کی تصدیق فرمائی ہے، ان میں تیسری چیز ہے احللت الحلال، میں 5 وقتہ نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اور حلال چیز کو حلال سمجھ کر کے اس کو انجام دوں۔ حلال چیز کو حلال سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ چیزیں حلال ہیں، اور اس سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ یعنی حلال چیز کو حلال سمجھنے سے مراد، حدیث کے اس ٹکڑے سے مراد یہ ہے
کہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ حلال ہے اور اسی طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوا جائے. وحرمت الحرام، اور حرام چیز کو میں حرام سمجھوں، یعنی ان سے بچوں اس کے حرام ہونے کے اعتقاد کے ساتھ. یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک میں اعتقاد کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے میں نہیں کیا ہے. یہاں پر ہم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حرام کو حرام سمجھنا اور اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھنا، اگر انسان حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس سے بچتا ہے اور اس کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے، تو بچنے کے نتیجے میں اس کو اس اعتقاد کے وجہ سے اور یہ اعتقاد رکھنے کی وجہ سے کہ وہ حرام ہے، وہ اعتقاد رکھنا بھی اس کے لیے عبادت ہوگا، یعنی اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. حرام سے صرف بچ جانا ایک الگ مسئلہ ہے، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ چیز ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے، اگر یہ اس اعتقاد کے ساتھ ہم حرام کو حرام سمجھتے ہیں تو اس میں ثواب میں ملنے کے امکانات ہم کو بڑھ جاتے ہیں. یہاں پر اس صحابی رسول نے اگلا سوال کیا، ادخل الجنہ، یعنی معنی یہ ہے ادخل الجنہ، کہ کیا میں ان اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ جنت جو کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جگہ ہے، متقیوں کی آماجگاہ ہے اور ان کے ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اعتدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی بندے اور کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان گزرا ہے. یہ جنت کی نعمتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر ذکر فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، نعم، ہاں تم ان چیزوں کو اگر مکمل طریقے سے اخلاص کے ساتھ اور ان کے سارے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے انجام دیتے ہو تو تم جنتی ہو. یہاں پر اس حدیث میں ہم کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کسی چیز کے نتیجے کو تلاش کر کے اس کے لیے حریص ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام نے اسی وجہ سے یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، یا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے بچے زیادہ ہوں، یا دنیا میں میرے ساتھ یہ بھلائی ہو جائے، یہ نیک نامی ہو جائے. یہ سب کچھ نہیں، سیدھا سا سوال کہ ایسا عمل اگر میں کروں تو کیا جنت میں داخل ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. سیدھا سا سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طریقے سے فرما دیا کہ ہاں تم جنت میں داخل ہوگے. ایک روایت اس سلسلے میں مزید ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے، ایک ساتھی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو بتاؤ، جو چاہتے ہو مجھ کو بتاؤ. تو انہوں نے کہا، دیکھیں کتنا جامع کلمہ ہے، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی معیت چاہتا ہوں جنت کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا حشر آپ کے ساتھ ہو، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں. اتنا عظیم سوال صحابی رسول نے. آپ دیکھیں ان کی ذہانت، ان کی حرص، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ، جس پیمانے کی بنیاد پر انہوں نے یہ سوال کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ خواہش ہے، اس کے علاوہ کچھ مانگ لو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہوا ذاک، یہ تو یہی ہے، مجھ کو تو یہی چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کی معیت چاہیے جنت کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے آپ کی مدد کرو اور میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے، یعنی سجدے کثرت سے کیا کرو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری زیادہ سے زیادہ ادا کیا کرو. اور اسی طریقے سے یہاں سجدے سے مراد نمازیں ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کیا کرو، انشاءاللہ میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے. یہاں پر صحابہ اکرام کی حرص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور محبت اور آپ سے الفت کا اندازہ ہم ان دونوں روایتوں سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. یعنی فرائض ادا کرنے والا اگر جنتی ہے لیکن وہ نوافل ادا نہیں کرتا
تو یہاں پر یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ ہم صرف فرائض ادا کریں اور نوافل کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ نوافل جو ہم ادا کرتے ہیں یہ نوافل فرائض میں رہ جانے والی کوتاہیوں کو ختم کر کے ان کو کسی حد تک مقبول بنا دیتی ہیں۔ اس وجہ سے نوافل اور سنت رواتب کا اہتمام کرنا اور اس کی فضیلتوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیں کہ ایک آدمی صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور دوسرا آدمی اتنے ہی اخلاص کے ساتھ سنت رواتب اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو یقیناً دونوں کے درجوں میں فرق ہے۔ جو نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کا درجہ صرف فرائض ادا کرنے والے سے بڑا ہے، لیکن یہاں پر جو بتایا گیا ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ فرائض کے حق کو ادا کر دے انسان، اور فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ چھوڑے، مکمل اخلاص کے ساتھ فرائض کو ادا کرے اور فرائض کے جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل کرتا چلے، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ جنت میں صرف اتنے عمل سے داخل ہوگا۔ یہ یہاں پر بتانے کا مقصد ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم کبھی نوافل کے سلسلے میں اگر غافل بھی ہو جائیں تو کم از کم فرائض کو پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں انجام دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ نوافل سے انسان کبھی غافل ہو سکتا ہے، اگرچہ غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کوتاہیاں اور کمیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق تمام احادیث پر عمل پیرا ہونے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے اور تمام کے تمام مسائل میں شریعت کی پختہ تعلیمات کو، خالص تعلیمات کو، صحیح احادیث سے وارد تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبائی مرض سے ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین بچائے۔ جو ہمارے بھائی بہن اور فقراء اور مساکین یا مختلف لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں پھنسے ہیں، ان کے لیے بھوک مری کا عالم ہے، وہ پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے لیے راستوں کو آسان کرے اور ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے امکانات ان کے لیے پیدا کرے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔